الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ میرے محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ آیت میں جیسا کہ آپ نے سماعت فرمایا، اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ ان لوگوں کو دعوت دی کہ جتنے گناہ گار ہو چکے ہو، جتنے نافرمانیاں تم نے کی ہیں، اس کے باوجود بھی توبہ کر لو، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا کلمہ پڑھ لو، اللہ تعالیٰ تمہارے سب گناہوں کو معاف کر دے گا اور تمہیں جنت میں داخل کر دے گا۔ یہاں سے پتہ لگا انسان کے گناہ جتنے بھی ہو جائیں، اسے کبھی بھی رب سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ شرک اور کفر ایسی چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرماتا۔ اگر بغیر توبہ کے انسان دنیا سے چلے جائے اور شرک اور کفر پر ہی قائم رہا ہو، اللہ تعالیٰ شرک اور کفر کو معاف نہیں فرماتا۔ اس کے علاوہ انسان جو گناہ کرے، اللہ تعالیٰ رحیم اور کریم ہے، معاف کرنا چاہے تو معاف فرما دے۔ آج جو آیہ مبارکہ ہے اس میں ذکر ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کچھ بطور وحی جبریل امین آپ کی طرف لے کر آئے، احکام شرعیہ، دین کی ایک بات بھی اپنے پاس نہ رکھیں۔ جو لوگوں کے لیے ضروری باتیں ہیں، جو چیز ضروریات دین میں سے ہے، آپ ان تک پہنچا دیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔ اے رسول، جو کچھ آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا اس کی تبلیغ فرما دیں۔ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ پر نازل کیا ہے، پورا قرآن پاک، اور آپ ارشاد فرماتے ہیں بہت سی باتیں آپ کے دل میں القاء کرتی جاتی ہیں، کچھ باتیں آپ کو معراج پر بلا کر بطور وحی آپ کی طرف کی گئیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کا علم تو بہت وسیع ہے، لیکن جو نازل کیا گیا قرآن پاک میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ ایک ایک بات لوگوں تک پہنچا دی۔ آپ نے کوئی بات بھی اپنے پاس نہیں رکھی۔ ایک ہے علم ظاہر، ایک ہے علم باطن۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے دو طرح کے علم سیکھے۔ ایک علم تو تمہارے سامنے میں بیان کرتا ہوں، اور دوسرا علم وہ ہے اگر میں تمہارے سامنے بیان کروں تو تم میری گردن اڑا دو۔ علم باطن، حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے جس کو جو چاہا عطا فرمایا۔ کسی کو علم باطن عطا فرمایا، اور علم ظاہر شریعت یہ تو سب کے لیے ہے، لیکن علم باطن وہ کسی کسی کے لیے، خاص لوگوں کے لیے ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے کچھ بھی چھپایا نہیں۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اور اگر آپ ایسا نہ کیا تو آپ نے اس کا کوئی پیغام بھی نہ پہنچایا۔ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، وہ اللہ لوگوں سے آپ کی حفاظت فرمائے گا، بے شک اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ آیہ مبارکہ نازل ہونے سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے آس پاس صحابہ کرام پہرا دیا کرتے تھے۔ جب یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی تو حضور نے صحابہ سے کہا، اب تم چلے جاؤ، اللہ تعالیٰ نے میری جان کو تمام لوگوں سے محفوظ فرما دیا ہے۔ اللہ نے وعدہ فرما لیا، ہم آپ کی جان کے محافظ ہیں، ہم آپ کو لوگوں سے بچائیں گے۔ چنانچہ سب لوگوں نے کوشش کی کہ آپ کے نور کو بجھا دیں، معاذ اللہ آپ کو قتل کے پروگرام بنائے گئے، لیکن جس کی حفاظت اللہ تعالیٰ خود فرمائے اسے کون بجھا سکتا تھا؟ کسی نے زہر دیا، کسی نے قتل کے پروگرام بنائے، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت خود فرمائی۔ اب کوئی کہے کہ کوئی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
بتانا چاہتے تھے لیکن اپنے ساتھ ہی لے گئے۔ وہی سایہ مبارکہ کا کیا جواب دے گا؟ آپ نے کوئی بات بھی نہیں چھپائی۔ کوئی کہے کہ حضرت علی کو خلافت دینا چاہتے تھے لیکن آپ اعلان نہیں کر سکے، وہ اس آیت کا کیا جواب دے گا؟ حجۃ الوداع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا تھا کہ میں نے تمہارے لیے تمہارا دین تم تک پورا نہیں پہنچا دیا؟ صحابہ کرام نے کہا بلا کیوں نہیں، آپ نے سارا دین ہم تک پہنچا دیا۔ حضور نے خود فرمایا تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا گیا ہے۔ تو اب کوئی اگر باتیں کرے وہ اپنے ایمان کو خطرے میں ڈالتا ہے۔ حضور نے کوئی بات بھی اپنے پاس نہیں رکھی، تمام علم جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا گیا تھا وہ آپ نے لوگوں تک پہنچا دیا۔ اب علماء کا کام ہے یا انسانوں کا کام ہے جتنا دین کو جانتے ہیں ایک بات بھی اپنے تک نہ رکھیں۔ اب یہ ان کی ذمہ داری ہے علماء کی، یا جو لوگ ایک حدیث بھی جانتے ہیں وہ آگے لوگوں تک پہنچا دیں، اپنے پاس نہ رکھیں۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى تُقِيمُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ۔ تم فرما دو اے کتابیوں، جب تک تم تورات اور انجیل اور جو کچھ تمہاری طرف تمہارے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے اسے قائم نہیں کر لیتے تو تم کسی شے پر نہیں ہو۔ وَلَا يَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا۔ اور اے حبیب یہ جو تمہاری طرف تمہارے رب کی جانب سے نازل کیا گیا یہ ان میں سے بہت سے لوگوں کی سرکشی اور کفر میں اضافہ کرے گا۔ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔ تو تم کافر قوم پر کچھ غم نہ کھاؤ۔ یہود و نصارہ اگر تورات اور انجیل پر عمل نہیں کرتے ان کی اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ان کی کتابوں میں واضح طور پر لکھا ہوا تھا آخری نبی آئیں گے، جب ان کا زمانہ پاؤ تو ان کا کلمہ پڑھنا، ان کی کتاب پر ایمان لے کر آنا، لیکن یہ اپنی کتابوں پر قائم نہیں رہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا ایمان لے کر نہیں آئے تو اللہ فرماتا ہے ان کی کوئی حیثیت کوئی اوقات نہیں ہے۔ اب جس کو عزت ملے گی، شہرت ملے گی، معرفت ملے گی، اللہ کی پہچان ملے گی، اللہ کا پیارا بنے گا، جو نبی کا زمانہ پائے آخری نبی کا اگر ان کا کلمہ نہیں پڑھتا اللہ کے نزدیک اس کی کوئی حیثیت کوئی اوقات نہیں ہے۔ ان کی کتابوں میں لکھا تھا، اس کے باوجود یہ آخری نبی پر بہت سے لوگ ایمان لے کر نہیں آئے، تو اللہ کے نزدیک ان کی کوئی اوقات اور قدر نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات دیکھ کر، آپ کا چہرہ مبارک دیکھ کر، آپ کا کلام دیکھ کر، رب کا کلام دیکھ کر بہت سے لوگ ایمان لے کر آئے، ان کے نور میں اضافہ ہوا۔ لیکن اللہ فرماتا ہے لیکن آپ کے معجزات دیکھ کر، آپ کی ذات مبارک کو دیکھ کر بہت سے لوگوں کے کفر اور سرکشی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تو یہ لوگوں کے اپنے اپنے معاملات تھے، کچھ لوگوں کا کفر بڑھ رہا تھا، کچھ کا ایمان بڑھ رہا تھا، تو یہ اپنا اپنا بندے کا نصیب ہے۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا تھا وہ آپ نے مخلوق تک پہنچا دیا۔ اب کوئی کہے کہ فلانی بات رہ گئی، فلانا علم رہ گیا، حضور نے کچھ بھی نہیں چھپایا۔ جو اس طرح کی باتیں کرتا ہے کہ حضور نے کچھ باتیں چھپا لی، وہ اپنے آپ کو خطرے میں ڈالتا ہے، اپنا ایمان اس کا خطرے میں چلے جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ادب کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔